سر صاحب کل رات سے اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے. کل کے شو میں آپ نے بہت سی پریڈکشن کی تھی اور ایک نقشہ کھینچا تھا کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے, اور اس کے بعد جیسے ہی رات کو گھروں کو واپسی ہوئی تو انڈیا کی طرف سے جارحانہ پیش قدمی جاری رہی, اور یہاں تک کہ جو پاکستان کے ڈفرینٹ ملٹری بیسز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. 3 ملٹری بیسز پہ اٹیک کی اطلاعات آئیں اور انہوں نے دعوے کیے, لیکن ہمارے DGISPR رات کو بھی ایکٹیو تھے. 2 بار انہیں آ کے پریس کانفرنس کر کے مختصر پریس کانفرنس میں یہ بتانا پڑا کہ انڈیا ابھی بھی اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہا. اس سے پہلے جو پہلی پریس کانفرنس تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ انڈیا نے آدم پور ایئر بیس سے کچھ میزائلز فائر کیے ہیں جو ان کے اپنے علاقوں میں گرے ہیں, اور ایون کہ ان میں سے ایک ان کے اپنے پنجاب میں گرا ہے, اور وہاں سکھ آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ مذموم ہے. اس کے بعد 3 بجے کے آس پاس, کیونکہ بے چین رہتے ہیں آج کل اور انڈیا پاکستان کی یہ کشمکش سونے نہیں دے رہی, بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہیں, تو ایک اور پریس کانفرنس آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا نے نور خان ایئر بیس, شورکوٹ ایئر بیس اور مرید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جو کہ ناکام بنا دی گئی, اینڈ دیٹ واز انف. سبھی جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس میں یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کب اس بات کا بدلہ لے گا, اٹ از انف ناؤ. تو جاتے جاتے DGISPR نے بہت خوبصورت انگلش میں ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا ناؤ جسٹ ویٹ فار آور ریسپانس, اور یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک عزم تھا. جس کے بعد 4 سے 4:30 کے درمیان خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پاکستان نے اپنے بدلہ لینے کا آغاز کر دیا ہے, اور اس کے بعد DGISPR کا وہ بیان یاد آیا جو انہوں نے پہلی بار کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر دنیا بتائے گی. تو سیٹھی صاحب دنیا نے بتایا, یہاں تک کہ برطانوی صحافی, امریکی صحافی, CNN کے صحافی یہ برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا. نک رابرٹسن بہت پرانا گھوڑا ہے, بہت نالجبل ہے, اس نے دنیا کے بہت سے کانفلکٹس کور کیے ہیں, از ویری ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ, بہت انڈیپینڈنٹ آبزرور ہے, رپورٹر ہے, اینڈ ایز آئی سیڈ ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ. اس میں جو اس نے موٹی بات کی ہے کہ انڈیا نے امریکہ سے کہا کہ سیز فائر کرائیں, دس از دا ٹیک اوے فرام دس. پہلی دوسری چیز اس نے یہ کہی ہے کہ پاکستان ریسٹرینٹ شو کر رہا تھا, مگر انڈیا نے جو 3 ایئرپورٹس کے اوپر حملہ کیا پاکستان میں ان دی ارلی آورز آف دا مارننگ, اس کے بعد پاکستان نے پھر وہ فیصلہ کر لیا کہ اب کر دو, جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ DGISPR 3 بجے کے قریب غصے میں اٹھ کے کہے کہ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. اس وقت تک یہ حملے ہو چکے تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دنیا کی نظروں میں پاکستان جیت گیا ہے, یہ فتح یاب ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے کچھ لوگوں نے کل پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں تک جائے گی یہ بات, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کے اوپر تبصرہ کرنا کہ یو آر ناٹ سٹنگ ان سائڈ دا رنگ کہ کون انڈیا کے کیا پلانز ہیں کیا نہیں ہیں, مگر جو چیزیں نظر آ رہی تھیں جن کو اگر آپ اکٹھا کرتے تو کچھ نہ کچھ کہانی بنتی تھی. کل میں نے دیکھا کہ انڈیا کی آج وہ جو خاتون مسلمان عورت انہوں نے صوفیہ قریشی کو, وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بریف کر رہی تھی, اور انہوں نے اس میں جس طریقے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا تیار ہے, اگر پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرتا تو انڈیا اس چیز کو روکنے کے لیے تیار ہے. اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے, اور ابھی یہ روکنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اس کا خیال ہے کہ ابھی پھر بھی گنجائش ہے اگر پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرتا, کیونکہ انڈیا کو ڈر تھا کہ یہ ریٹیلیشن اگر ہوگی تو ہم کیا کریں گے, اور ہم پھر ایسکلیشن کرنی پڑے گی, دنیا ہمیں کہے گی کہ آپ نے ایسکلیٹ کیا ہے. اور پاکستان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم جو ریٹیلیشن کریں گے, جوابی کارروائی کریں گے, وہ ایسکلیشن نہیں ہے, وہ ہمارا حق بنتا ہے, آپ نے ہمیں اٹیک کیا ہے. وہ آپ کے اٹیک کے اندر آپ کے جہاز گر گئے, آپ کا یہ ہو گیا, وہ الگ بات ہے. ہم نے حملہ نہیں کیا تھا, آپ نے حملہ کیا, اب ہم نے آپ پہ حملہ کرنا ہے. تو مگر آپ دیکھیں کہ پاکستان پورا ایک دن 2 دن چپ بیٹھا رہا ہے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں, اور کوشش یہی ہوتی رہی کہ انڈیا سمجھ جائے اس بات کو. مگر جب یہ اٹیک آئی ہے, اور یہ ضرور کہا پاکستان نے کہ ہم کریں گے مگر سوچ کے کریں گے, اور اس لیے انہوں نے موقع دیا سعودی عربیہ کو, امریکہ کو, ٹرکی کو کہ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو کریں, نہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا جو ہم کرنا جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت اچھا کنڈکٹ کیا اپنا, ڈپلومیسی بھی اچھی کی ہے, اور آف کورس فائر پاور بھی بڑا زبردست طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. اور اب انڈیا بہت بڑی مشکل میں آ گیا تھا جب ہم نے یہ
ان کے جو ٹھکانے ہیں ایئر فیلڈز جہاں ان کی کوئی میسائلز بھی اسٹورڈ ہیں. جی برہموس کے ڈیپوز تھے. ہاں دیکھیے نا بیاس کے اندر برہموس میسائلز ہیں, ادھامپور کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں, پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ ہے, جلندھر میں ایئر بیس ہے, گجرات کے اندر ملٹیپل ملٹری لوکیشنز ہیں, دلی میں میسائل انٹرسیپٹڈ, دلی بھی سیٹ تھی, راجستھان کے اندر ملٹری انسٹالیشنز, سری نگر میں ایئر بیس, چندی گڑھ کے اندر ویپن ڈیپو نیوٹرلائزڈ, اور جو ان کا جو سب سے بڑا میسائل ڈیفنس ہے دا S-400 اس کو بھی نیوٹرلائز کرنا تھا, بیکاز پاکستان کی جو اٹیک کوڈ بی نیوٹرل کوڈ بی ڈینٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ چنے تھے اور بڑی خطرناک قسم کی اسٹرائکس کی انہوں نے. میرا خیال ہے انڈیا یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول کی اسٹرائکس پاکستان کرے گا, یا یہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اگر کرنا بھی چاہے تو شاید ان کے پاس یہ میسائلز نہیں ہیں, کروز میسائلز جو کہ یہ کر سکتی ہیں. اینڈ سو آئی تھنک پاکستان جو انہوں نے کہا تھا پاکستان نے کیا, اور انڈیا توقع نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد انڈیا کے لیے بڑے سیریس پرابلم ہو گئے کہ اب ہم کہاں جائیں. اس کے بعد ڈرونز ہم نے ٹرائی کر لیا, رافیل ہم نے ٹرائی کر لیا, ہم نے میسائلز بھی پھینک دی ہیں ایئرپورٹس کے اوپر, اور وہ بھی شوٹ ڈاؤن ہو گئی, پاکستانیوں نے اس کو بھی ڈیفینس کر لیا, ایک آدھ نکل گئی. تو اب پاکستان نے تو بہت بڑا حملہ کاؤنٹر کر دیا, تو ہم کیسے آگے اب ہم کیا کریں گے جی. اور زیادہ اگر ہم نے کچھ سارا کچھ ہی پھینک دیا تو پھر یہ نہ ہو کہ چائنا بھی اوپر سے شروع ہو جائے کچھ. اور اس وقت تو چائنا نے واضح کر دیا تھا کہ چائنا ول سپورٹ پاکستان. تو آئی تھنک اس وقت انڈیا کو یہی سوچ ہوئی کہ اب لیٹس گو فار سیز فائر, اور انہوں نے پھر امریکنوں کو کہا کہ آپ سیز فائر ہمارے لیے کرائیں. یہ اب واضح ہو گیا کہ ہم نے نہیں کہا, ہمیں تو لوگ اپروچ کر رہے تھے کہ آپ مت کریں, آپ مت کریں, آپ مت کریں, اور ہمارا موقف یہی تھا کہ انڈیا نے یہ کیا, ہم کریں گے تو صحیح. جی. مگر دیکھیے نا انہوں نے پانی کے اوپر بھی دھمکی دی ہوئی ہے ہمیں, اور یہ بھی کیا ہے, تو ہم کریں گے تو صحیح. تو آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ نیو نارمل ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ مطلب ہماری طرف سے پیغام بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا تھا. اور میرا خیال ہے جب یہ ہم نے اسٹرائکس کی ہے نا ان کے ایئر فیلڈس کے اوپر ان ریٹیلیشن اگین, اس کے بعد انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے. پھر انہوں نے سوچا کہ اپنے لاسز کو کٹ کیا جائے, جو کہ انہوں نے یہ پھر سیز فائر کروائی ہے. اچھا اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, گئے کس کے پاس؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے ہیں, یہ اسی کے پاس گئے ہیں جس کو یہ شروع سے ہی وینس کو انڈیا آیا ہوا تھا, اسی کو کنونس کر رہے تھے کہ پاکستان نے یہ کیا اور ہم حملہ کریں گے. یہ میں آج کنونسڈ ہوں کہ انہوں نے وینس کو بتا دیا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. وینس نے یہ سوچا, جب اس کو پوچھا گیا, جب وہ واپس گیا تو ٹرمپ کو پوچھا گیا, تو وینس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس حد تک پاکستان کے اندر ٹیررسٹ بیسز ہیں تو انڈیا شاید اسٹرائک کرے. اس نے اشارہ کر دیا تھا کہ اس کو کچھ پتہ ہے. بس ہم نے کہا انڈیا کو کہ یہ وسیع تر علاقائی تنازع میں نہیں بدلنا چاہیے, آپ رد عمل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انڈیا نے ان کو بتا دیا تھا ہم کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے کیونکہ اس کی سپورٹ چاہتے تھے. مگر جا کے وینس نے جب بریفنگ دی ہوگی CIA نے ٹرمپ کو کہ یہ تو انڈیا خود ہی کر رہا ہے سارا کچھ, تو اسی لیے انہوں نے سوچا ذرا ہینڈز آف ہو جائیں, کیونکہ ہم وی کانٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹی ٹو دس. تو میرا خیال ہے اسی لیے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. پھر اس دفعہ جب انڈیا نے ان کو کہا کہ آپ پلے اے رول, تو پھر وہ فوراً کود گئے کہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس لیوریج ہے, بیکاز ایران والے بھی آئے اور اس کے بعد ٹرکی بھی آیا, اور تو پاکستان نے بات سن لی, ان کو اپنا موقف بھی بتا دیا. سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ آیا. اچھا, اور وہ بات وہی ہو رہی تھی, ان کو بھی یہی ہم نے بات کہی کہ جی آپ انڈیا کو کہیں کہ یہ نیو نارمل ہم نہیں اسٹیبلش کریں گے, ہم اپنے اٹیک کرتے ہیں, انہیں کہیں پھر کاؤنٹر نہ کریں اور ختم کر دیں. اچھا, یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا اس وقت کنوے کر دیا تھا ان کو, اسی لیے پھر انڈیا تیار ہو گیا. اسی لیے پھر وہ پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ اگر پاکستان یہ ریٹیلیشن نہیں کرتا تو ہم تو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ کافی ٹوئنگ اینڈ فروئنگ ہوئی ہے, انڈیا نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے. اینڈ آئی تھنک اس کی جو فائنل پوزیشن وہی تھی جو کہ ہماری جو کاؤنٹر اٹیک آئی ہے اس کے بعد, تو انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل